السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی، تو آج انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے اپنے دورہ قرآن کا۔ اور دورہ قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ہر سال جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دورہ قرآن کیا۔ تو اسی کی مناسبت سے ہم دورہ قرآن شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سننا اور پڑھنا قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں پھر اپنے لیسن کی طرف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے۔ جو صورتیں ہجرت 13 نبوت سے قبل نازل ہوتی ہیں وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت 13 نبوت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اور ترتیب کے حساب سے سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بہت سے نام احادیث سے ثابت ہیں۔ اسی طرح اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاح کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور اس سے مراد ہے سورہ فاتحہ، کیونکہ سورہ فاتحہ کا آدھا حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مبنی ہے، اور آدھے حصے کے اندر دعا اور مناجات ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پھر سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الحمد للہ جو ہے یہ کلمہ شکر ہے، اور الحمد للہ کو افضل الدعا بھی کہا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحمد للہ تملأ المیزان، الحمد للہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ کھانے پینے کی چیز پر اللہ تعالیٰ کا نام لے۔ اور یہاں پر جو اللہ کا نام آیا ہے، للہ یعنی اللہ ہے کون؟ اللہ کا آگے تعارف ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ رحمان الدنیا ہیں، یعنی اس کی رحمت سے سب لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، خواہ وہ کافر ہوں یا مومن۔ لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ صرف رحیم ہوں گے، اور خاص مومنین کے لیے رحیم ہوں گے۔ اس دن کافر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رکھے جائیں گے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ویسے تو تمام دن اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں، لیکن یہاں خاص یوم الدین کی بات ہوئی ہے، یعنی کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، کیونکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اول سے آخر تمام لوگوں کے درمیان حساب کتاب کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم سمپل سے معنوں میں وہی راستہ ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام چلتے رہے۔ اب آگے ذرا اس راستے کی وضاحت آ رہی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟
ان کے بارے میں بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ پہلے نمبر پر انبیاء ہیں، دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں، تیسرے نمبر پر شہداء ہیں اور چوتھے نمبر پر صالحین ہیں۔ تو یہاں پر جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان منعم علیہ لوگوں کے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم، جن پہ تیرا غضب نہیں ہوا، ولا الضالین، اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ اور سورۃ الفاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں کے اندر بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام بھی آمین کہتے تھے، یہاں تک کہ مسجد گونج اٹھتی تھی آمین کی آواز سے۔ اب آگے ہماری سورۃ البقرہ شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کے اندر آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اسی کی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی بھی بہت ساری فضیلت آتی ہے، ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ ویسے تو ان کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ضرور ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے اور میم ایک لفظ ہے، اور ہر لفظ کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یعنی کہ جب ہم صرف الف لام میم کہتے ہیں تو اتنے چھوٹے سے لفظ کو پڑھنے پر ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اندازہ لگائیں ذرا کہ جب ہم پورا قرآن پڑھتے ہیں یا اس کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں تو ہم کتنی زیادہ خیر سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ویسے تو قرآن تمام زمانے کے لیے، تمام انسانوں کے لیے آیا ہے، لیکن اس سے ہدایت صرف متقی لوگ پاتے ہیں۔ اب آگے ذکر ہے کہ متقی کون ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ غیب سے مراد تمام وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہماری عقل اور ہمارے حواس محسوس نہیں کر سکتے، مثلاً فرشتے ہیں، عذاب قبر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، جن چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے اور ہم ان کو محسوس نہیں کر سکتے سمپل الفاظ میں۔ تو متقی جو ہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ صدقات نافلہ اور صدقات واجبہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہاں تک تو ذکر تھا پہلے گروہ کا جو کہ متقی ہے۔ اب آگے ذکر شروع ہو رہا ہے دوسرے گروہ کا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی کہ یہ سزا ہے ان لوگوں کی جو اپنی آنکھیں، اپنے کان اور اپنے دل حق کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب یہ ذکر ہے تیسرے گروہ کا جو کہ منافق گروہ ہے، کہ وہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہوتا، کیونکہ جب کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ دھوکہ پلٹ کر آخر میں اسی کے پاس آتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بوجہ اس کے جو وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی صرف جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری بھی بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ نہ تم فساد کرو زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، خبردار بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے، یعنی جس چیز کو یہ اصلاح کا نام دیتے ہیں وہی اصل میں فساد ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے کہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، خبردار بے شک یہی بے وقوف ہیں لیکن یہ علم نہیں رکھتے۔ یہ بھی انہی منافقین کا ذکر ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ صحابہ اکرام تو نعوذ باللہ بے وقوف ہیں، ہم ان جیسے بے وقوف نہیں ہیں کہ ہم ایمان لائیں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے دین کی خاطر بہت بڑی بڑی قربانیاں دی، جبکہ منافق ایسا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ منافق ہمیشہ مفاد کا بندہ ہوتا ہے، تو جہاں اس کو فائدہ لگتا ہے وہ وہیں پہ عمل کرتا ہے، اور جہاں اس کو لگتا ہے کہ اس کا کچھ نقصان ہونے والا ہے تو وہاں پہ وہ عمل چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، قَالُوا کہتے ہیں إِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تو مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اللہ مذاق اڑاتا ہے ان کا اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم یعمہون، ان کی سرکشی میں وہ بہکتے پھریں، یعنی کہ وہ جس طرح کا دیس ویسا بھیس اختیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جب مومنوں کے پاس جاتے ہیں تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جب اپنے جیسوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو ہنسی اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کو ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں تاکہ یہ اندھے بنے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی بدلے ہدایت کے، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو فائدہ مند نہ ہوئی ان کی تجارت اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔
مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان کی اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، پھر جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا نور لے گیا اور اس کو اندھیروں میں چھوڑ دیا تو وہ نہیں دیکھ پاتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں پلٹیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا مثال تیز بارش کی جو کہ آسمان سے ہو، اس کے اندر اندھیرے ہوں، گرج ہو اور چمک ہو۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، ڈالتے ہیں وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں کڑک کی وجہ سے، موت سے ڈرتے ہوئے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی نگاہیں۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی ان پر روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں اس میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پہ اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جائے، بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ یعنی یہ مثال بھی منافقین کی بیان کی جا رہی ہے کہ جب ان کو اسلام کے اوپر عمل کرنے سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو وہ چلتے رہتے ہیں، اور جب اسلام کے اوپر کوئی مشقت کا دور آتا ہے تو فوراً سے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ عمل ترک کر دیتے ہیں۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، وہ ذات جس نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب اس آیت کے اندر پھر تمام انسانیت سے خطاب ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب کون ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، اور پھر تمہارے رہنے کا انتظام کیا، تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا جس میں سے اس نے پھر پھل اگائے تمہارے کھانے کے لیے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ حالانکہ تم یہ بات جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں شک ہے اس کے بارے میں جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، تو بنا لاؤ ایک صورت اس جیسی۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لاؤ اپنے گواہوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہاں پر تمام لوگوں کو چیلنج دیا گیا کہ جو قرآن کے بارے میں شک کرتے ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ تم ذرا قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور سارے اپنے گواہوں کو، اپنے شریکوں کو اکٹھا کر لاؤ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تم ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ پھر آگے خوشخبری دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جب کبھی بھی ان ایمان والوں کو اس کے اندر کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ اس کے اندر پھل دیے جائیں گے ملتے جلتے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس کے اندر بیویاں ہوں گی پاکیزہ۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها
بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ بیان کرے مثال کسی مچھر کی یا جو اس سے اوپر ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ مثالیں ان کے رب کی طرف سے حق ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے ان مثالوں کے ساتھ۔ یضل بہ کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہت سوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور وہ اس کے ساتھ بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ساتھ مگر فاسق لوگوں کو۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ کے، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہونے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ، اور وہ کاٹتے ہیں اس چیز کو جو حکم دیا اللہ نے، ان یوصل، کہ اس کو جوڑا جائے، ویفسدون فی الارض، اور وہ زمین کے اندر فساد کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی جب قرآن کے اوپر کافر لوگ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ کیسا اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر کبھی تو مچھر کی مثال دی جاتی ہے، کبھی مکھی کی مثال دی جاتی ہے، کبھی چونٹی کی مثال دی جاتی ہے، کبھی مکڑی کی مثال دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو کوئی شرم نہیں ہے اس بات میں کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی معمولی چیز کی مثال بیان کرے، کیونکہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ مثالیں حق ہیں، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کو یہ مثالیں سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ان مثالوں کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں اور بہت سوں کو ہدایت دیتے ہیں، لیکن گمراہ صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں۔ پھر آگے کچھ فاسق کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے ہیں، یعنی وعدوں کا پاس نہیں کرتے۔ پھر یہ کہ وہ رشتہ داریاں کاٹتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ پھر فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وکنتم امواتا، اور حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے زندہ کیا تم کو، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر وہ موت دے گا تم کو، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا زمین کے اندر، پھر وہ مستوی ہوا آسمان کی طرف، یعنی اس نے ارادہ کیا آسمان کا، تو اس نے آسمانوں کو 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کے اوپر جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر خلیفہ۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا تو اس میں بنائے گا، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو فساد کرے گا اس کے اندر اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا، اور فرشتے کہنے لگے کیا تو ایسی مخلوق کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ زمین کے اندر انسان فساد کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ زمین کے اندر انسان سے پہلے جنات آباد تھے جو کہ یہ کام بخوبی کر رہے تھے، یعنی فساد کرتے تھے وہ زمین کے اندر، تو اسی وجہ سے فرشتوں نے اندازہ لگایا کہ زمین کی دوسری مخلوق بھی یقیناً ایسی ہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور پھر سکھا دیے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔
وہ کہنے لگے کہ پاک ہے تو، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو علم تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو بہت جاننے والا حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے ان کو تمام چیزوں کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمان اور زمین کے، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں وہ باتیں بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا علاوہ ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں کہیں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اور نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور کہا ہم نے کہ اتر جاؤ یہاں سے، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر رہنے کی جگہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک۔ اب یہاں پہ ایک چیز قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ بی بی حوا کو بلیم دیا اور نہ آدم علیہ السلام کو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور دونوں کو جنت سے نکلوا دیا۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بی بی حوا نے پہلے وہ پھل کھایا تھا تو وہ سراسر غلط بات کہتے ہیں، کیونکہ قرآن ہمیں نہیں بتاتا کہ پہل کس نے کی، بلکہ اللہ تعالیٰ دونوں کی بات کر رہے ہیں کہ دونوں نے ایسا کیا، دونوں نے ایسا کیا۔ پھر فرمایا کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات، پھر توبہ کی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کے رویے میں اور شیطان کے رویے میں بڑا واضح فرق ہے۔ شیطان نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس نے انکار کے ساتھ تکبر بھی کیا اور توبہ نہیں کی اس کے اوپر، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ لیکن جب آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، یعنی کہ پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تو فوراً سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہی فرق ہے انسان اور شیطان کے رویے کے اندر۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اتر جاؤ یہاں سے سب کے سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب تمہارے پاس آئے میری طرف سے کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس پر نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ یعنی کہ اب یہ جنت تمہیں تمہاری محنت سے ملے گی، جو ہدایت کی پیروی کرے گا اسی کو یہ سب ملے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہی لوگ دوزخ کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آگے ذکر شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، ان انعامات کا ذکر شروع ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں یہاں سے۔ فرمایا
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور پورا کرو میرا عہد میں پورا کروں گا تمہارا عہد، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو تصدیق کرتی ہے تمہاری کتابوں کی، اور تم سب سے پہلے کافر مت بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ پھر فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم گڑ مٹ کرو حق کو ساتھ باطل کے، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت تم چھپاؤ حق کو اور تم یہ بات جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز کا اہتمام کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی کہ تمہاری نیکی کے حکم کے پہلے حقدار تو تم خود ہو، اس کے بعد لوگوں کو تبلیغ کرو، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو ساتھ صبر کے اور نماز کے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک وہ البتہ بہت بھاری ہے مگر خشوع کرنے والوں پر، یعنی جو لوگ خشوع کرتے ہیں نماز ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، وہ لوگ جو گمان رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب یہاں سے آگے پھر بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد کروائی جا رہی ہیں کہ بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی، اور میں نے فضیلت دی تھی تم کو تمام جہان پر، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کسی طرح کی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ ان کی کسی طرح کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ چکھاتے تھے تم کو بہت برا عذاب، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس کے اندر آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب پھاڑ دیا ہم نے دریا کو پھر نجات دی ہم نے تم کو اور غرق کر دیا آل فرعون کو اور تم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور پھر جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ پھر بھی اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کیا اس لیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، فرق کرنے والی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اے میری قوم بے شک ظلم کیا تم نے اپنے آپ پر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، بوجہ تمہارے بنانے کے بچھڑے کو معبود تو توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور قتل کرو اپنے آپ کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اس نے توبہ قبول کی تمہاری، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ بنی اسرائیل کو بچھڑے کا عبادت کرنے کے جرم میں جو سزا دی گئی وہ تھا قتل، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو تب ہی تمہاری توبہ قبول ہوگی، تو جب انہوں نے ایسا کیا تو ان کی توبہ قبول ہو گئی۔
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تم پر یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پکڑ لیا تم کو بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے زندہ کیا تم کو تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر بادلوں کا، اور ہم نے آسمان سے تمہارے لیے من و سلوہ اتارا، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ آپ یہ سمجھے کہ من جو ہے وہ میٹھا تھا اور سلوہ نمکین تھا، یعنی کھانے پینے کے اندر ان کو ویرائٹی بھی دی گئی تھی۔ پھر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا ہم نے کہ داخل ہو جاؤ اس بستی کے اندر، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں کہیں سے تم چاہو اور داخل ہو دروازے کے اندر سجدہ کرتے ہوئے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور کہو حِطَّةٌ ہم بخش دیں گے خطاياكم تمہاری خطاؤں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس بات کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، تم دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار میں سے نکالے، اس کی کھکڑی، اس کی دال، اس کا ساگ، اس کا لہسن اور پیاز وغیرہ۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم اس کو بدلنا چاہتے ہو، ادنا چیز کو، حقیر چیز کو خیر والی چیز کے ساتھ، بہتر چیز کے ساتھ۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تو جاؤ کسی شہر میں وہاں تمہیں یہ سب کچھ ملے گا جو تم طلب کرتے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ماری گئی ان کے اوپر ذلت اور محتاجی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ پلٹے ساتھ اللہ تعالیٰ کے غضب کے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ وہ کفر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ حد سے بڑے ہوئے لوگ تھے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے اور نصارہ ہو گئے اور صابی ہو گئے، جو کوئی بھی ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور عمل صالح کیے، تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ پچھلی شریعتوں کے لیے بھی ہے، یعنی کہ پچھلی شریعت کے اندر جس جس نے اپنے پیغمبر کی بات مانی، عمل صالح کیا اور ایمان لایا، یہ بشارت اس کے لیے ہے۔ لیکن آج کے دور میں یا جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، اس وقت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا لازم ہے۔ اگر کوئی یہودی ہے وہ یہودی بن کر نہیں رہ سکتا، اس کو اسلام کے اندر داخل ہونا پڑے گا۔ اسی طرح دیگر مذاہب کے بارے میں بھی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو وہ وقت بھی یاد کروا رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور کوہ طور کو ان کے اوپر بلند کر دیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو اس چیز کو مضبوطی کے ساتھ جو تمہیں دی جا رہی ہے، اور یاد کرو اس کو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم بچ سکو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے منہ موڑ لیا اس کے بعد۔
فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ضرور تم خسارہ پاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تحقیق جانتے ہو تم ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے والے دن۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر کہا ہم نے ان سے کہ ہو جاؤ بندر ذلیل، یعنی کہ ہفتے والے دن کا یہ واقعہ آگے آنے والا ہے، اس لیے اس کی ڈیٹیل وہیں کے لیے چھوڑتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ بنی اسرائیل اس واقعے کو بخوبی جانتے تھے، تو اسی لیے ان کو وہ یاد کروایا جا رہا ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، پھر ہم نے ان کو عبرت بنا دیا جو ان کے سامنے تھے ان کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے ان کے لیے، اور نصیحت متقیوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو ایک گائے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، میں تو پناہ چاہتا ہوں اللہ کی کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، یعنی کہ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے اوپر ہنسنا، یہ جہالت والے کام ہیں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ وہ کہنے لگے دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ وہ بوڑھی ہو نہ وہ بچیا ہو، بلکہ درمیان میں ہو اس کے، تو کرو جو تمہیں اب حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، کیونکہ وہ ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے تو پوچھنے لگے کہ دعا کرو ہمارے رب سے کہ وہ ہمیں بتائے ذرا اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا رنگ زرد رنگ کا ہونا چاہیے، فاقع لونها تسر الناظرین، چمکدار ہو اس کا رنگ اور وہ خوش کرتی ہو دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، کہنے لگے دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ اس رنگ کی، اس قد بد کی تو بہت ساری گائے تو ہم پہ مشتبہ ہو گئی ہیں، اب کیا کریں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اب اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا لیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ گائے ایسی ہو جو زمین کو نہ جوتتی ہو، زمین کے اندر ہل نہ چلاتی ہو، نہ کھیتوں کو سیراب کرتی ہو، بلکہ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ صحیح سلامت ہونی چاہیے، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب تم لائے ہو صحیح بات۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے لگتے نہیں تھے، کیونکہ وہ گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اس طرح کو گائے کے واقعے کو، گائے کو ذبح کرنے کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب قتل کر دیا تم نے ایک نفس کو، پھر الزام دھرنے لگے اس کے بارے میں تم۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا کہ مارو اس کو ساتھ اس کے بعض حصے کے۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی آیات تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ جو کسی شخص کو قتل کرنے کا واقعہ ہے، یہ اسی گائے والے واقعے سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو کہ بہت مالدار شخص تھا، اور اس کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا تاکہ اس کا جائیداد کے اوپر قابض ہو سکے، کیونکہ اس شخص کی کوئی، کہا جاتا ہے کہ کوئی اولاد وغیرہ نہیں تھی اس کی، اور وہ بھتیجا ہی اس کا وارث تھا۔
تو قتل کرنے کے بعد اس نے وہ لاش لے جا کے کسی اور کے دروازے کے آگے ڈال دی، اور پھر صبح کو جب لوگ اٹھے تو لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بھی یہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، اور اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ مقتول کو مارو، تو مقتول جی اٹھے گا اور وہ بتا دے گا کہ یہ حرکت کس نے کی ہے، اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ ایک تو یہ وجہ تھی۔ دوسری یہ وجہ تھی کہ آپ نے ابھی پڑھا کہ بنی اسرائیل نے بچھڑے کو جو ہے معبود بنا لیا تھا، تو ان کے دلوں کے اندر جو بچھڑے کی محبت راسخ ہو گئی تھی، اس محبت کو نکالنے کے لیے ان کو بچھڑے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم، اس کے بعد تمہارے جو دل ہیں وہ سخت ہو گئے، وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ پتھر، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، یعنی وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے نہریں بہنے لگتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان کے اندر سے پانی بہتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی پتھروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ احساس ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں۔ أَفَتُؤْمِنُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے لیے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور تحقیق ہے ایک گروہ ان میں سے، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، وہ تحریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر جب اس کو سن لیتے ہیں، اس کے بعد جب کہ وہ اس کو جان چکے ہوتے ہیں اور وہ یہ بات جانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ان میں سے بعض کی طرف اکیلے ہوتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، تو وہ کہتے ہیں کہ تم کیوں ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تاکہ وہ جھگڑا کریں تمہارے رب کے سامنے، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام باتیں جانتا ہے، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، مگر سوائے ان کی خواہشات کے جو کچھ وہ گمان رکھتے ہیں، اسی کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ پھر اب یہاں پہ دیکھیں کہ امی اس شخص کو کہا جا رہا ہے جو کتاب اللہ کا علم نہ رکھتا ہو، کہ الکتاب سے مراد خاص کتاب ہے، یعنی جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یعنی دنیا بھر کی ڈگریاں ہیں اس کے پاس، لیکن اگر اس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، کتاب کا علم نہیں ہے، تو وہ جاہل ہے۔ پھر فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، وہ لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ کتاب، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تاکہ وہ اس کے عوض کچھ قیمت حاصل کریں۔ تو ہلاکت ہے ان کے اس لکھنے کی وجہ سے جو کچھ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اور ہلاکت ہے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور وہ کہتے ہیں کہ ہرگز ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر کچھ دن۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، ان سے کہو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ باتیں بناتے ہو جن کا تمہیں خود علم نہیں ہے۔ کیوں نہیں، جس شخص نے کوئی برائی کمائی اور اس کو اس کی برائیوں نے گھیر لیا، تو ایسے لوگ جہنم کے ساتھی ہیں اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ایسے لوگ جنت کے ساتھی ہیں اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب لیا ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد
کہ نہ تم عبادت کرو گے سوائے اللہ کی، وبالوالدین احسانہ اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وذی القربہ اور قرابت داروں کے ساتھ، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دینا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون پھر تمہاری اکثریت اس سے پھر گئی مگر بہت تھوڑے تھے جنہوں نے اس وعدے کو پورا کیا۔ اور پھر ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ نہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خون بہاؤ گے اور نہ ایک دوسرے کو گھروں سے نکالو گے، پھر اس کے اوپر بھی تم نے اقرار کیا اور تم اس بات پہ گواہ بھی ہو۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم پھر ہاں تم وہ لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنے نفسوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور تم میں سے ایک جو ہے ایک گروہ کو نکالتا ہے ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان تم مدد کرتے ہو ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اور حالانکہ اور جب وہ قیدی بن کے آتے ہیں تمہارے پاس تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو جبکہ وہ حرام کیا گیا تھا تمہارے اوپر ان کا نکالنا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب کیا پھر تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون ببعض اور تم کفر کرتے ہو ساتھ بعض کے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم پھر کیا بدلہ ہو اس شخص کا جو کوئی ایسا کرے تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا سوائے رسوائی کے دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامہ اور قیامت والے دن، یردون الی اشد العذاب لوٹائے جائیں گے وہ شدید عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل ان اعمال سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی بدلے آخرت کے تو ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور پے در پہ بھیجے ہم نے اس کے بعد کئی رسول، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور تائید کی ہم نے اس کی ساتھ روح القدس کے، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ کیا پھر جب کبھی پیغمبر تمہارے پاس وہ چیزیں لائے جس کو تمہارے نفس نہیں جانتے تھے تو تکبر کیا تم نے، پھر تم نے جھٹلا دیا ایک گروہ کو اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون بلکہ لعنت کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر تو کم ہی وہ ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ اور جب کبھی آئی ان کے پاس کوئی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ تھے اس سے پہلے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ پھر جب وہ آ گیا ان کے پاس، ما عرفوا انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ کفر کیا اس کا، فلعنت اللہ پس لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین اوپر کافروں کے۔ یعنی کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ جب ان کی کوئی لڑائی ہوتی تھی مشرکین سے تو وہ کہتے تھے کہ ایک پیغمبر آئے گا اور ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑیں گے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ پیغمبر آ گیا اور وہ کتاب آ گئی انہوں نے اس کو پہچان لیا، پہچاننے کے بعد کفر کیا تو ایسے کافروں کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده
کتنا برا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے نفسوں کو بیچتے ہیں کہ وہ کفر کرتے ہیں ساتھ اس کے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور کفر کی وجہ بغین ضد ہے، ضد کی وجہ سے وہ کفر کرتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اپنا فضل نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پہ بھی وہ چاہتا ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ پھرے ساتھ غضب کے غضب پر۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار بنی اسرائیل نے اسی وجہ سے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے نہیں آئے تھے بلکہ آپ بنی اسماعیل میں سے آئے تھے، تو اسی بغض کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر بھی نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک، یعنی مہین، رسوا کن عذاب ہے، اور کئی جگہ فرمایا کہ دردناک عذاب ایسے لوگوں کے لیے۔ اور یہ تو نبوت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کو نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی خاص قوم کو نہیں دیکھتا، جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ وہ قوم اس منصب کے اوپر پورا نہیں اتر رہی تو اللہ تعالیٰ وہ منصب چھین لیتے ہیں پھر اس سے۔ ایسا ہی کچھ پھر بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ساتھ اس کے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اسی چیز پر ایمان لائیں گے جو ہماری طرف نازل ہوا، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے اور تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں۔ تو ان سے کہو قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، تو تم نے انبیاء اللہ کو کیوں قتل کیا، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن تھے، یعنی اگر تم اپنے انبیاء پر ایمان رکھنے والے تھے تو یہ ذرا بتاؤ کہ تم نے ان کو قتل کیوں کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق لائے موسیٰ ان کے پاس روشن نشانیاں، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس کے بعد بھی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اور پختہ عہد لیا تم سے، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور پکڑو اس کو جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے مضبوطی کے ساتھ اور سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور وہ پلائے گئے تھے اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت بوجہ ان کے کفر کے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے کتنا برا ہے حکم جو تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے ان سے کہ اگر ہو تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے پاس، خالصۃ من دون الناس، خالص علاوہ لوگوں کے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو ذرا تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ اب یہاں یہودیوں کے بارے میں اور عیسائیوں کے بارے میں اور دیگر کفار کے بارے میں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ جنت ان کی ہے۔ خاص طور سے یہودی اور عیسائی یہ بات سمجھا کرتے تھے کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں جائے گا، اور یہ بات ابھی آگے آنے والی بھی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا ان سے کہیں کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے اور تم جانتے ہی ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے تو ذرا موت کی تمنا تو کرو، کیونکہ مر کے تو تمہیں جنت جانا ہے نا، تو ذرا موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز بھی تمنا نہیں کریں گے اس کی، کیوں؟ کیونکہ جو یہ آگے بھیج چکے ہیں اپنے ہاتھوں سے وہ بہت ہی خراب چیز ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں نا کہ انہوں نے آگے کیا بھیجا ہے، اسی لیے یہ تمنا نہیں کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، اور البتہ ضرور تم پاؤ گے ان کو سب سے زیادہ حریص لوگوں میں سے، علی حیاۃ، زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ہر ایک ان میں سے چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیے، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، حالانکہ وہ عمر بھی اس کو بچا نہیں سکتی عذاب سے اگر اس کو عمر بھی دی جائے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی اعمال وہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، یہ تو
زندگی کے معاملے میں اتنے زیادہ حریص ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ 1000 برس جئیں، جیتے رہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دنیا ہی ہے جو کچھ بھی ہے، مر کر تو انہوں نے جہنم میں پھر جانا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے لیے ایک چیلنج دیا کہ ذرا موت کی تمنا کریں، لیکن یہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دیجئے جو کوئی ہو دشمن جبرائیل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو بے شک اس نے نازل کیا اس نے آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، تصدیق کرنے والا واسطے اس کے جو ان کے پاس ہے، اور خوشخبری ہے اور ہدایت ہے مومنوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، اور جو کوئی دشمن ہو اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبریل کا، ومیکال، اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ یہودی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جبرائیل جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، آپ کے اوپر وہ وحی لے کے آتا ہے، اس لیے ہم آپ کو نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے اوپر عذاب لے کے آتا ہے، اور میکائیل جو ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے دشمنی اللہ تعالیٰ سے دشمنی میں آتا ہے۔ اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ان سے کہہ دیا جو کوئی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کا دشمن ہے، اور جو اللہ سے دشمنی کرے گا وہ پھر تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے دشمنی کرے گا۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے آپ کی طرف روشن نشانیاں یا واضح آیات، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں انکار کرتے اس کا مگر فاسق۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جب کبھی بھی ان سے کوئی عہد لیا گیا تو پھینک ڈالا ایک گروہ نے ان میں سے، بلکہ وہ اکثر جو ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں ایمان جو ہے یہ عہد کو کہا گیا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس کا عہد نہیں اس کا ایمان نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب کبھی آئے ان کے پاس رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والے واسطے اس کے جو ان کے پاس ہے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، پھینک ڈالا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، کتاب اللہ، کتاب اللہ کی، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ نہیں جانتے، واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور پیچھے لگ گئے اس کے جو پڑھا کرتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، ولکن الشیاطین کفروا، اور لیکن کفر کیا شیطانوں نے، یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، وما انزل علی الملکین، جو کہ نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر، اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے بے شک ہم فتنہ ہیں تو تم کفر مت کرو، لیکن پھر بھی وہ لوگ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ چیز جو جدائی ڈالتی تھی شوہر اور بیوی کے درمیان، حالانکہ وہ نقصان نہیں دے سکتے تھے اس کے ساتھ کسی ایک کو مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ جانتے تھے کہ نہیں وہ فائدہ دیتا ان کو اور نہ نفع دیتا اور نہ نقصان دیتا ان کو۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور البتہ تحقیق وہ جانتے تھے جو کوئی خریدے گا اس کو، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور البتہ کتنا برا ہے جس کے ذریعے وہ بیچ ڈالتے ہیں اپنے نفسوں کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر تھے اور وہ جادو کے بل بوتے پر حکومت کر رہے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا، کفر بمراد یہاں جادو ہے، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیطان تھے جو یہ جادو کیا کرتے تھے، اور جو کہ ایک آزمائش کے طور پر دو فرشتوں کے اوپر آیا تھا، اور وہ ان فرشتوں سے سیکھا کرتے تھے بدترین جادو جو کہ میاں بیوی میں جدائی ڈالا کرتا تھا،
اور وہ یہ بات بھی جانتے تھے کہ جو کوئی جادو کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی کہ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ دنیا کے اندر انسان جادو کے زور پر کسی کو نقصان پہنچا دے اور کسی سے کچھ فائدہ حاصل کر لے، لیکن آخرت اپنی گنوا دے۔ اس سے زیادہ اور بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ اس چیز کو جانتے تھے، اس کے باوجود بھی یہ کام کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، البتہ وہ ضرور ثواب پاتے اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، نہ تم کہو راعنا راعنا، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ مشرکین میں سے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی آئے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ خاص کر دیتا ہے اپنی رحمت کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، نہیں ہم منسوخ کرتے کوئی آیت یا نہیں ہم بھلاتے اس کو، لیکن ہم بہتر لاتے ہیں اس سے یا اس جیسی لاتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے؟ پھر فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی، اور وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے سوائے اللہ کے، من ولی ولا نصیر، کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی بدل دے کفر کو بدلے ایمان کے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کیا سوال کیا گیا تھا، یہ بھی آپ پڑھیں گے بھی، اور پیچھے آپ نے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ پڑھا بھی ہے کہ انہوں نے کہا ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے نہیں دیکھ لیتے۔ پھر فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب، اور بہت سے چاہتے ہیں اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کاش کہ وہ پھیر دیں تم کو، من بعد ایمانکم، بعد تمہارے ایمان کے، کفارا، کافر بنا کر، حسدا من عند انفسہم، حسد ہے ان کے نفسوں کے اندر، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے جب کہ ان کے اوپر حق واضح ہو گیا ہے، فاعفوا واصفحوا، تو معاف کرو اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خیر، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے بھلائی میں سے، تجدوہ عند اللہ، تم اس کو پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو کچھ اعمال تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لن يدخل الجنت، ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، تلک امانیہم، یہ آرزوئیں ہیں ان کی، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو کہ اپنی دلیل لے کے آؤ اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں بلکہ جو کوئی سپرد کر دے اپنی ذات اللہ کے، وہو محسن، اور وہ نیکوکار بھی ہو، فلہ اجرہ عند ربی، تو ایسے شخص کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی کسی مذہب پر نہیں ہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی کسی مذہب پر نہیں ہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کی۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے مانند ان کی بات کے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت والے دن۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، یعنی ان کی تو آپس میں ہی ایک دوسرے سے نہیں بنتی، تو یہ دونوں بھلا کس طرح جنت میں جائیں گے؟ خود ہی کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو، اور پھر خود ہی آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی جو ہے کسی مذہب پر نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی مذہب پر نہیں ہے، تو بھلا یہ جنت میں پھر کیسے جائیں گے؟ اور ان کے جو کچھ بھی اختلافات ہیں ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کریں گے۔ پھر فرمایا ومن اظلم، اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو منع کرے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ذکر کیا جائے اس میں نام اس کا، وسعی فی خرابہا، اور وہ کوشش کرے اس میں خرابی کی۔ اولئک ما کان لہم، نہیں تھا ان لوگوں کے لیے، ان یدخلوہا الا خائفین، کہ وہ داخل ہوتے اس میں مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت کے اندر بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جہاں کہیں بھی تم منہ موڑو گے ادھر اللہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے ہیں، جہاں کہیں بھی تم رخ کرو گے ادھر اللہ کی ذات ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ فرض نماز کے اندر آپ کو قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے، لیکن کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے بتائی ہیں، تو پھر انہی چیزوں کو لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے تمام کائنات اللہ کی ہی ہے، مشرق اور مغرب، لیکن پھر بھی جب فرض نماز پڑھیں گے تو قبلہ رخ ہوں گے۔ باقی یہ ہے کہ نفل نماز میں سواری کا منہ جدھر بھی ہو آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی سفر کے دوران بھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بنا لیا اللہ تعالیٰ نے بیٹا، بلکہ وہ پاک ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ کیونکہ یہودیوں کا کہنا تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں کا یہ کہنا تھا، اور نصرانیوں کا یہ کہنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ کا کہنا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ساری کائنات میں جو کچھ ہے سارا اللہ کا ہے، تو بھلا اس کو ایک اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ اس سے کہتا ہے ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، مانند ان کی بات کے، تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں ان کے دل، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، اور ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہودی اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ آپ ان کے طریقے کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ان سے آپ کہیں کہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہی ہدایت ہے۔
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر میں نے پیروی کی تمہاری خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے جب کہ علم آ گیا تمہارے پاس، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی مددگار اور نہ کوئی دوست، یعنی اللہ تعالیٰ سے تمہیں پھر کوئی بھی چھڑا نہیں سکے گا اگر آپ نے حق آنے کے بعد یہود و نصارہ کی پیروی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں کرنے والے تھے، لیکن یہ اصل میں اس طرح کی آیتیں آپ کی امت کے لیے آتی ہیں۔ اصل مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں اس کو، حق تلاوتہ، جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر، ومن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے، بہ ساتھ اس کے، فاولئک ھم الخاسرون، تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمتیں جو میں نے انعام کی تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے فضیلت دی تھی تم کو تمام جہانوں پر۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کسی طرح کا کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ سفارش قبول ہوگی، اور نہ ان کی کسی طرح کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمائش کی تمہارے رب نے ابراہیم علیہ السلام کی ساتھ چند کلمات کے، تو وہ پورا اترے ان کے اندر۔ کلمات سے مراد وہ آزمائشیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آئی۔ قال انی جاعلک للناس اماما، جب وہ ان آزمائشوں کے اندر پورا اترے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں دنیا کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، کہنے لگے میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو لوٹ کر آنے کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنا لو مقام ابراہیم کو مصلی، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور عہد لیا ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ تم دونوں پاک صاف رکھو گے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت پر۔ قال ومن کفر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کوئی کفر کرے گا، فأمتعہ، میں اس کو بھی فائدہ دوں گا، قلیلاً، تھوڑا سا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں مجبور کر دوں گا اس کو آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ جب اوپر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانے کی خوشخبری دی تو ابراہیم علیہ السلام نے خواہش کی کہ میری اولاد کو بھی، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام تھوڑا محتاط ہو کے دعا مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق دے، ان کو جو کوئی ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا ہے، میں دنیا اس کو بھی دوں گا جو کوئی کفر کرے گا، کیونکہ یہاں کہا کہ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اس کو تھوڑا سا فائدہ دوں گا۔ دنیا کا فائدہ جتنا بھی ہو وہ تھوڑا ہی ہے، اسی لیے یہاں پہ قلیلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر آخر میں اس کو آگ کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا۔ تو یعنی اگر کسی کو دنیا زیادہ ملی ہو تو اس کو دیکھ کے حسد نہیں کرنا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کتنا زیادہ فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا اس پر۔ نہیں، بعض اوقات وہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، لازمی نہیں ہے کہ سب کے ساتھ یہ معاملہ ہو، لیکن بعض اوقات آزمائش بھی ہوتی ہے، جیسا کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب امامت کی بات کی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو نکال دیا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، لیکن دنیا کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں دوں گا۔ پھر یہ کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ،
اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں من البیتی میرے گھر کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا تقبل منا وہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب تو قبول فرما ہم سے، انک انت السمیع العلیم بے شک تو بہت سننے والا جاننے والا ہے، ربنا اے ہمارے رب وجعلنا بنا ہمیں مسلمین فرما بردار لکا اپنا، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی امتم مسلمتا لک ایک گروہ فرما بردار اپنا، و ارینا اور سکھا ہم کو مناسکنا ہمارے طریقہ عبادت، و تب علینا اور تو مہربان ہو ہم پر، انکا انت التواب الرحیم بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، یعنی اتنا ایک اہم کام، ایک نیک کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی قبولیت کی دعا کر رہے ہیں، کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ ہر نیک عمل بھی قبول ہو، تو اسی لیے دعا بھی ساتھ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اے ہمارے رب بھیج انہی میں سے ایک رسول جو پڑھے ان پر تیری آیات اور سکھائے ان کو کتاب اور حکمت اور پاک کرے ان کو، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم اور کون ہے جو بے رغبتی کرے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ سوائے اس کے جس کو بے وقوف بنا دے اس کا نفس، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور البتہ تحقیق چن لیا تھا ہم نے اس کو دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اور بے شک وہ آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ البتہ صالحین میں سے ہوگا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم جب اس سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین اس نے کہا میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے لیے۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم اور وصیت کی اس کے ساتھ ابراہیم نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب نے بھی، یا بنی یا ان اللہ اصطفیٰ اے بیٹو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تمہارے لیے، لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ الدین سے مراد یہاں پر اسلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو مسلم رہنے کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو مسلم رہنے کی وصیت کی، اور موت اسی حالت میں آ سکتی ہے جس حالت میں انسان ہوتا ہے، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی کہ جب اسلام پہ عمل کرو گے مسلمان بن کے رہو گے تو اسلام کی حالت میں موت آئے گی، ایک دم سے کلمہ نصیب نہیں ہو جاتا مرتے ٹائم پہ، اسی لیے اسلام کی حالت میں جینا پڑتا ہے، جب ہی اس حالت میں پھر موت آتی ہے۔ پھر فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اذ قال لبنیہ جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی اور تیرے باپ دادا کے الہ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی جو کہ اکیلا الہ ہے، اور ہم سب اسی کے لیے مسلمان ہیں۔ تلک امۃ قد خلت یہ ایک گروہ تھا تحقیق جو گزر چکا، لہا ما کسبت اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کیا، ولکم ما کسبتم اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، ولا تسألون عما كانوا يعملون اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان عملوں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ وقالوا كونوا هودا او نصارا اور یہ کہتے ہیں کہ تم ہو جاؤ یہودی یا عیسائی، تہتدوا تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا کہہ دیجئے بلکہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرنا ہے جو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے نہ مشرک تھے بلکہ وہ ایک اللہ کے ماننے والے تھے۔
قولوا آمنا باللہ، کہہ دیجئے ہم سب ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا طرف ابراہیم کے اور اسماعیل کے اور اسحاق کے اور یعقوب کے اور ان کی اولاد کے، اور جو کچھ دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور جو کچھ دیے گئے دیگر انبیاء علیہم السلام اپنے رب کی طرف سے، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک میں، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ ایمان لائیں تمہارے ایمان جیسا تو تحقیق وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک وہ بدبختی میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس کافی ہے تمہارے لیے ان سے اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ تعالیٰ سے رنگ میں، ونحن له عابدون، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ کے رنگ کی بات کی جا رہی ہے جو کہ پکا رنگ ہے، کسی حال میں نہیں اترتا، تو اللہ تعالیٰ کا رنگ سب سے بہترین رنگ ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کہہ دیجئے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے اخلاص کرنے والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد وہ یہودی یا عیسائی تھے؟ قل اانتم، کیا کہہ دیجئے کیا تم اعلم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے وہ یہودی یا عیسائی نہیں تھے بلکہ وہ حنیف تھے، تو تم زیادہ جان رہے ہو یا اللہ جان رہا ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہو اس کے پاس۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، تحقیق جو گزر چکی، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان عملوں کے بارے میں جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یعنی ہر گروہ کو وہی کچھ ملے گا جو کچھ اس نے کیا، کسی گروہ سے کسی گروہ کے بارے میں کچھ بھی سوال نہیں کیا جائے گا۔ جی تو یہ تھا آج کا ہمارا الحمدللہ الف لام میم کا پارہ مکمل ہو چکا ہے، پہلا پارہ، تو اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔